السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. صرف صاحب کھچڑی جو بہت عرصے سے پک رہی ہے, پک گئی پک رہی ہے, ابھی بھی پک رہی ہے, ابھی بھی پک رہی ہے اور دم کے نیچے آنچ جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیکولیشن اس قدر بڑھ گئی ہے میڈیا میں, اور اس کو ہوا دے دی عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ نے کہ 2 گیمز چل رہی ہیں اور وہ چیف جسٹس کو توسیع دینے سے متعلق ہے, ان کے ایکسٹینشن سے متعلق ہے, یا ان کی سینیورٹی پہ اثر انداز ہونے اور اپنی مرضی کا اندر سے بندہ لانے سے متعلق ہے. اس کے بعد سے تو میڈیا میں جیسے ہلچل مچ گئی ہے کہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب جو ترجمان حکومت کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونے جا رہی ججز سے متعلق, نہ ہی اس پر بات ہوئی ہے. لیکن اچنبھے کی بات یہ ہے کہ اچانک حکومت کی طرف سے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو, سینٹ کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد مشترکہ اجلاس کی بھی شنید ہے کہ وہ بھی اس سے نیکسٹ ڈے ہو سکتا ہے. مین وائل مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک ریلیونٹ ہو جاتے ہیں, اچانک محسن نقوی صاحب ان سے ملاقات کر لیتے ہیں, اچانک آصف علی زرداری صاحب بھی ان سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بندوق تحفے میں بھی دے دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ریلیونٹ ہونا, اجلاسوں کا طلب کرنا, پھر حکومت کا یہ کہنا کہ ہم اس معاملے پر کچھ نہیں کر رہے, تو پھر پک کیا رہا ہے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے, کل کے پروگرام میں ہم نے تھوڑی سی اسپیکولیشن کی تھی کہ یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں جی. مگر اس سے میں نے 2 باتیں کہی تھی. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں اگر فلو کراسنگ ہو تو وہ اسے فلو کراسنگ نہیں سمجھا جاتا جی. تو اس لیے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے فلو کراسنگ کرانی ہے, خصوصاً وہ لوگ جو کہ ابھی ایک گرے زون میں ہے, وہ جو 41 لوگ ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, جن کے بارے میں ابھی تک الیکشن کمیشن کنفیوزڈ ہے اور رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ جا چکا ہے. ایبسلیوٹلی. اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ ابھی تک ان کے نمبرز پورے نہیں ہوئے, تو پتہ نہیں کہ یہ کر بھی سکیں گے کہ نہیں. 2 باتیں کہی تھی. جی. اچھا, میرا خیال ہے اس میں سے ایک بات تو کی وضاحت آ گئی. ہمارے دوست ہیں کچھ لوگ, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ کہنا کہ فلور کراسنگ نہیں ہوتی جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, یہ غلط ہے. ایسے نہیں ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بھی فلو کراسنگ کریں تو وہ اٹس فلو کراسنگ, اور اس کے لیے پھر ڈسکوالیفیکیشن پرسکرائبڈ ہے. تو ایک تو یہ وی اسٹینڈ کریکٹڈ, مگر اس کا خاص اثر نہیں پڑتا بیکاز جو جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اندر میرا خیال ہے فلور کراسنگ کا ایشو نہیں بن رہا. جی. بن یہ رہا ہے کہ نمبرز ہی پورے نہیں ہو رہے. اچھا. اور وداؤٹ فلو کراسنگ, اور فلو کراسنگ تو اب ہو نہیں سکتی, تو پھر کیسے یہ پوری کریں گے؟ جی. اچھا, اب یہ ہے کہ جو میری اطلاع کے مطابق سینٹ کے اندر تو ان کے نمبر پورے ہو جائیں گے 2/3 اگر مولانا ان کے ساتھ مل جائیں, مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل جائیں. جی. ان کے وہاں کوئی میرے خیال 5 سینیٹرز ہیں. جی, ان کے وہاں 5 سینیٹرز ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں ان کے 6 ہیں میرا خیال ہے. تو اگر 6 ان کو وہ بھی مل جاتے ہیں, مگر پھر بھی نیشنل اسمبلی میں پورے نہیں ہوتے نمبر. 6 چاہیے, اور 6 اور چاہیے ہوں گے. اب وہ 6 اور جو ہیں وہ کوئی فلور کراسنگ اگر کوئی کرے گا تو وہ تو اڑ جائے گا, وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. وہ ججمنٹ آ چکی ہے. جی جی. وہ جو 63A کی ججمنٹ تھی بندیال صاحب کی, 3-2 ججمنٹ تھی, ایسے ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. صدارتی ریفرنس میں رہنمائی مانگی گئی تھی اس پر. تو ایک تو یہ, تو اس لیے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اپیل درج ہوئی ہوئی ہے مگر ابھی تک سنائی نہیں. جی, ریویو پٹیشن, لیکن وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی. جب تک وہ ٹیک اپ ہو کے ریورس نہیں ہوتی وہ ججمنٹ, تو اس وقت تک تو اٹس ان دی فیلڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 نمبر لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. نہیں ہوگا. مگر جو چیز سوچی جا سکتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر الیکشن کمیشن جس نے وہ 39 جو ہیں ان کو سیٹیں الاٹ کروا دی ہیں ایز پر دا ججمنٹ آف دی کورٹ, ریزرو سیٹس کے اوپر جو بات ہوئی, مگر وہ جو باقی 41 ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے پاس کلیریفیکیشن کے لیے کہ یہ اس کو بہت سے ایشوز ہیں ان کے بارے میں جس کے اوپر ابھی ہیئرنگ نہیں ہوئی, اور نہ ہی اس کورٹ کی پوری فل ججمنٹ آئی ہے جو کہ منصور علی شاہ نے ہیڈ کی تھی. سو شارٹ آرڈر کے ساتھ از ناٹ گڈ انف. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے آج جو یہ ساری اسپیکولیشن جو ہو رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگا نہیں ہوگا, اس کا مقصد کیا ہوگا. ایک مقصد تو یہی تھا کہ قاضی صاحب کو 3 سال کی مدت
ایکسٹینشن دے دیں ان کو, ایکسٹینشن ہو جائے جی, ایج بڑھا دی اور جائے. جس کے ساتھ منصور علی شاہ کی چیف جسٹس بننا 1.5 سال اور کے بعد کوئی اس سے اثر نہیں پڑے گا, وہ پھر بھی بن جائیں گے. مگر اگر ایسے ہوا تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک ریٹائر کر چکے ہوں گے. پھر یہ بھی تھا کہ شاید ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے. تو یہ سارے ایشوز جو تھی یہ ہوا میں گھوم رہے تھے. جی. آج عطا تارڑ صاحب نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف ہم نہیں جا رہے اور نہ ہی ہم ایج بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. دونوں انہوں نے نگیٹ کر دی, جس پہ سب اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, اسی پہ بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے سنوا دیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, شامل کر لیتے ہیں. جی اچھا, انہوں نے تو بہت کلیئر بتا دیا کہ ایجنڈے میں کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ کو یقین ہے پہلے نہیں بتا سکتے تھے, کیوں آج کیوں بتایا؟ کب سے یہ چل رہی ہے نا. ہاں کب سے چل رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کچھ پک تو رہا تھا, پکا نہیں. وہ آخر جیسے میں نے کہا نا, نمبر پورے نہیں ہوئے. جی. تو اب یہی فیصلہ ہوا ہوگا کہ یہ اس راستے سے نہیں ہم نے جانا. تو پھر کس راستے سے جانا؟ تو پھر جو راستہ رہ گیا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے مقصد کیا تھا سب چیز کا. مقصد تو یہ تھا نا کہ یہ جوڈیشری ان کو تنگ کر رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں جوڈیشری ہمارے, یہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے گورنمنٹ یہ سمجھیے جوڈیشری عمران خان کے حق میں فیصلے کری جا رہی ہے اور کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ اور گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس کو روکنا ہے. اچھا. اس لیے یہ ساری چیزیں سوچی جا رہی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک عام قانون پاس کر کے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی. اچھا, ابھی وہ ججمنٹ جب تک پوری ڈیٹیل میں نہیں آتی تو وہ بھی بس سائڈ بائی سائڈ ایک قانون بھی چل رہا ہے. اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا مگر وہ بھی ابھی ریجیکٹ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے یہ شاید کوئی نیا قانون شاید لے آئے ریگارڈنگ یہ کہ جی کہ کس طریقے کے ساتھ چیف جسٹس کیسے بنتے ہیں. ابھی جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ یہی سن رہے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے الجہاد کیس میں کافی عرصہ پہلے ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ پارٹی پرنسپل مینٹین ہوگا اور اس سے گورنمنٹ کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے یہ لائن لگ گئی پھر کہ پہلے یہ ہوگا, یہ اتنا رہے گا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا جب ایج پوری ہوتی ہے. پتہ ہوتا تھا سب کو کہ کون بننے والا ہے. تو اس پہ گورنمنٹ کی مداخلت ختم ہو گئی. حالانکہ اس سے پہلے ہمیشہ گورنمنٹ لگاتی تھی چیف جسٹس 96 سے پہلے. ہاں, دیٹ واز دا کیس. اوکے. اچھا, اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ فالو کیا گیا تو پھر آگے جو 2-3 ججز آ رہے ہیں وہ تو ان کے اوپر تو الزام ہی ہے کہ وہ بائسڈ ہے. تو اس لیے پریشانی تو ہے, اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے اور گورنمنٹ میں بھی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا قانون لائیں, اچھا, جس کے تحت یہ ہو کہ جی 2 چیزیں. ایک یہ کہ ہم گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی, ٹھیک ہے, اور اس کو چیلنج کر لیں, اور کوشش ان کی ہوگی کہ وہ جو چیلنج کے دوران دے ول ماؤنٹ اے کیس تاکہ وہ ججمنٹ الجہاد والی ریورس ہو جائے. کوشش کرائیں گے کہ جب چیلنج ہوگا کہ آپ تو ادھر دے ول ٹرائی اینڈ ون اوور انف ججز ٹو سپورٹ دی کیس کہ الجہاد کو ریورس کیا جائے. اچھا, اب بات یہ ہے وہ آرگیومنٹ کیا دیں گے. آرگیومنٹ تو نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کے اندر آپ سینیورٹی پرنسپل نہیں مینٹین کر رہے جی, اور سپریم کورٹ کے لوگ اس کو ہائی کورٹ میں اپلائی نہیں کر رہے تو سپریم کورٹ کے اندر کیوں اپلائی ہو رہا ہے. اس قسم کے آرگیومنٹس. دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ انہوں نے کوشش تو کی ہے نا کہ کچھ رولز اینڈ پروسیجرز چینج کیے جائیں, اور وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں 9. ان میں سے گورنمنٹ اگر سمجھے کہ ہمارے ساتھ کتنے کھڑے ہوں گے, اگر ہم وہاں کوئی رولز چینج کرنا چاہیں 5-4 سے پھر انہیں چاہیے 5-4 کم از کم 5 چاہیے گورنمنٹ کو. چاہیے. گورنمنٹ کے پاس ایک اٹارنی جنرل ہے, ایک گورنمنٹ کے پاس لا منسٹر ہے, 2 ہو گئے, ایک انڈیپینڈنٹ ہے فرام دا بار کاؤنسل جی, پاکستان بار کاؤنسل سے, اور ایک ریٹائرڈ جسٹس ہو گئے, وہ بھی میرا خیال ہے کھڑے ہوں گے گورنمنٹ کے ساتھ جی. 3 ہو گئے. ایک چیف جسٹس صاحب جن کا کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ تھوڑے سے ٹلٹ ہو رہے ہیں ٹورڈز گورنمنٹ, یہی کہا جاتا ہے. تو اور 5واں نام آ رہے ہیں ایسے ججز کے کہ اگر وہ آگے جا کے چیف جسٹس بنتے ہیں تو گورنمنٹ سمپیتھیٹک ٹورڈز دیم. تو 5 تو مل جائیں گے ان کو.
अच्छा, तो then they can also make some amendments in rules and procedures. जैसे पहले उन्होंने बनाए हैं about how to set up benches and so on. Practice and procedure. हाँ, वो उसको भी थोड़ी तब्दीली की जा सकती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक नया कानून भी लाया जा सकता है, और फिर चैलेंज किया जा सकता है अल जिहाद को. तो अब जो अफवाहें चल रही हैं वो तो यही चल रही है ना, दो किस्म की चल रही हैं. अब इसके ऊपर हम यही कहेंगे अफवाहें, क्योंकि इसके ऊपर कोई पक्की बात की या ये क्लेम किया कि ये पक्की बात है तो जजेस धर लेंगे आपको. जाहिर है, बिकॉज यू नो एरिया एंटरिंग इनटू एरियाज वेयर you can't say anything about the judiciary in a firm manner. You can say कि ये बातें हो रही है, ये चीज़ें चल रही हैं, और डाउट थोड़ा सा रहने दें. तो वो दो चीज़ें चल रही हैं ना. एक तो ये कि राब्ते करने की कोशिश की जा रही है बिटवीन गवर्नमेंट ओब्लिक एस्टैब्लिशमेंट एंड सम जजेस, कि उनको समझाया जाए, उनसे कुछ कमिटमेंट्स ली जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज, कुछ बातें की जाए उनसे. अच्छा अच्छा. अब वो किस हद तक कामयाब हो रही है नहीं हो रही, मैं इधर नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये अगेन प्रॉब्लमेटिक. कल को पूछ लेंगे जी तू है कि तू क्या था, चल ना कंटेम्प्ट, तो मैं तो नहीं उधर जाना. मगर बातें चल रही हैं. एक और बात भी चल रही है कि जब फैज़ की ट्रायल होगी तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें निकलेंगी. अभी तो साकिब निसार साहब का नाम निकल रहा है, तो हो सकता है और जजेस के भी नाम निकल आए जो कि राब्ते में थे इमरान खान के या फैज़ के साथ. तो उसमें भी कि जी 6 जजेस ने जो ख़त लिखा, इसके पीछे कौन था, उसका ताल्लुक जनरल फैज़ के साथ क्या था, एंड सो ऑन. ख़त कैसे ड्राफ्ट हुआ, किसने मदद की, सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट, मीडिया मार्केट. यस, एंड मेरा अपना है कि दे आर ऑल लिंक्ड इन सम वे और द अदर विद द ट्रायल ऑफ जनरल फैज़. इसीलिए इमरान खान साहब जो है ना, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, ये होने जा रहा है, सो तो दैट इज़ ऑल आई कैन से. मैं इससे ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा. ठीक है, आपने तो ये भी बता दिया कि अगर ये चैलेंज होती है तो तब क्या होगा. मेरा ख्याल है बैरिस्टर अकील मलिक जो मुशीर हैं बराए कानून व इंसाफ, 3 मामलात पर जवाब दिए हैं. एक तो उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान साहब के जलसा मुलतवी होने में हुकूमत का क्या किरदार था. वो बात तो अपनी जगह पर अहम है. पहले हम इसको कॉन्क्लूड करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, हुकूमत का इजलास बुलाने का मकसद या कानून साजी या आइनी तरमीम के बारे में हिकमत अमली क्या है. जी, खुद अपना सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट किया है. एक तरफ कह रहे हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने खुद वायलेट किया, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम तो नहीं सोच रहे कि कुछ किया जाए. एक तरफ ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हम सोच रहे क्योंकि उसमें भी 2/3 नहीं है चाहिए होती, मगर फिर साथ ये भी कह देते हैं कि वो हो सकता है बाद में देखा जाए. ये भी कह दिया ट्विस्ट. हाँ, तो मतलब अभी सारे ऑप्शंस उन्होंने खुले रखे हुए हैं. और मेरा ख्याल है इस वक्त ये इनका बयान और फिर अता का बयान ये ज़रूरी था, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत वाइड हो रही थी, हर किस्म की बातें आ रही थी, और ये लोग चुप करके अपना होमवर्क कर रहे थे. किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे. मेरा ख्याल है होमवर्क कंप्लीट हो गया है. अच्छा, जिसकी वजह से 2 चीज़ें हुई हैं. एक तो ये बयान आ गए हैं कि फ़िलहाल तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे, और ना ही सीनियरिटी की जो एज का मसला है इसकी बात कर रहे हैं. मगर साथ साथ दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये मौलाना फजल साहब जो है वो उठ के और प्रेसिडेंट साहब के पास चले गए. प्रेसिडेंट साहब मौलाना के पास आए या प्रेसिडेंट साहब मौलाना के पास आ गए. वाह वाह, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन. ये फर्क है ना इसमें. तो पहले ये था कि मौलाना और असद कैसर साहब की तस्वीरें जी ये कल ही आया होती थी. हाँ, कि जी वो हमारे साथ चलेंगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है ना मौलाना की फॉर द बिग जलसा ऑन द 8th. जी उसके बगैर तो 10,000 बंदा नहीं होना. तो मौलाना अगर ना साथ आ जाता तो बहुत बड़ी चीज़ थी. और मौलाना ने ये कार्ड अपने जेब में रखा हुआ था, और ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट को भी दिखाते थे, जरदारी साहब को भी दिखाते थे, इनको भी दिखाते थे, और इनके साथ भी फिरते थे. और वो वक्त आ ही गया कि गवर्नमेंट ने कहा वी कांट रिस्क इट. मौलाना ने साथ दे दिया इनका तो मसला बन जाएगा. ठीक है, मौलाना को टेस्ट ना ही किया जाए, ज़रा गपशप लगाई जाए. तो फिर जरदारी साहब कि तो पुराने तल्लुकात है मौलाना के साथ, तो जरदारी साहब लपक के पहुंच गए
اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی ہوگی. جی جی. اور مولانا نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم آ رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے, تو مولانا نے کہہ دیا ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائیں گے, اچھا اکٹھا ہم الگ جلسے کریں گے, مگر ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. ایسے ہی ہے. لیکن کل جو ان کی میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ, اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کمیٹیاں بنائیں گے اور سینٹ میں ہم اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہوتی ہے تو ہم آپس میں مل کے اس کو کاؤنٹر کریں گے. جی جی ٹھیک ہے. سینٹ میں اب کیا لیجسلیشن ہوتی ہے, وہ تو گورنمنٹ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ وہ خطرناک قسم کی لیجسلیشن کی طرف سے جا ہی نہیں رہے. اگر عام قانون بنانا ہے تو پھر 2/3 کی ضرورت نہیں ہے, مولانا کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے مولانا کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے فرام جوائننگ ہینڈز ود پی ٹی آئی مولانا کو یاد کر لیا گیا. مگر ساتھ یہ بھی کہ کل کو اگر ضرورت پڑ جائے تو مولانا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا از امپورٹنٹ. کل کو 5 ووٹ وہاں اور 6 ووٹ یہاں بھی لینے پڑ گئے تو وی کانٹ رول دیٹ آؤٹ. سو بیٹر ٹو گیٹ مولانا ان سائڈ دا ٹینٹ دین ہیو ہم اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ اینڈ وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جو کہ میں کہہ نہیں سکتا. اچھا تو اردو ترجمہ کر دے, شاید ہلکا پھلکا ہو جائے. وہ نہیں وہ نہیں کر سکتے. اچھا, مین وائل کو الیکشن کمیشن تو کوئی کاروائی, کوئی کام نہیں دکھائے گا, کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جو وہ بھی ایک آپشن تھا جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک دو جرنلسٹ نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اپنا ایک پرانا نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیتی ہے. جی 12 جولائی سے پہلے والا. 12 جولائی سے پہلے والا کیا ہوا تھا؟ 12 جولائی سے پہلے والا ان پلیس ہو جاتا ہے, اور وہ جو اس کے بعد وہ ریزرو سیٹس کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے پہلے مخصوص نشستیں الاٹ کر دی تھی حکومتی اتحاد کو, اور ان کے پاس اکثریت آ چکی تھی. اگر عدالتی فیصلے کے بعد وہ پوزیشن چینج ہو گئی, لیکن کیونکہ حکومت نے قانون سازی کر لی الیکشن ایکٹ پہ, وہ لا بن گیا, تو الیکشن کمیشن اگر گورنمنٹ کے اس فیصلے کو فالو کرتے ہوئے ریزرو سیٹس پہ اپنا نیا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہوئے پہلے والی پوزیشن بحال کر دیتا ہے تو تو یہ چینج ہو جائے گی. یہ ساری باتیں ابھی ہوا میں ہیں اور یہ ساری ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کیسے کرنا ہے. مولانا کو کنسلٹیشن ضروری تھی بیکاز ایونچولی مولانا کی ضرورت پڑے گی ان کو, یا ان کو روکنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کو ایک ساتھ نہ ملے آپ, یا ہمارا ساتھ مل کے پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو اس میں مولانا پھر لین دین تو مولانا ماسٹر ہے. مولانا تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ کے چلیں, مگر ان کے ڈیمانڈز کافی ایکسیسو تھے نا کہ مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. تو ہو سکتا ہے ان کو مل جائے وہ جو وہ چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر وی آر رائٹ ناؤ. بٹ دا بیسک آبجیکٹو از کہ جوڈیشری جو ہے نا وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا آزاد از ناٹ دا ورڈ, بالکل خان صاحب کے حق میں جا رہی ہے. تو اس قسم کی سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی, گورنمنٹ میں بھی, اور جو پی ٹی آئی کے مخالف لوگ ہیں ان کے اندر بھی, کہ یہ ایسی صورتحال ہے. ٹھیک. اور اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو آئندہ عدالت میں صرف ایک بینچ کام کرے گا, یہ روسٹر آ گیا, اور اس بینچ میں صرف چیف جسٹس ہیں اور جسٹس نعیم افغان ہوں گے, جبکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیمبر ورک کریں گے. شاید وہ ریزرو سیٹس کے اوپر تفصیلی فیصلہ لکھتے ہیں, وہ بھی آ جائے ججمنٹ. کچھ یہ اگلے ہفتے میں کوئی اس بینچ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے یا کوئی اپیل آ جائے یا کچھ ہو جائے, تو یو نو تھنگز آر ان موشن. اور 63A کے اوپر بھی تو ریویو پٹیشن گئی ہے, اس پہ بھی ابھی عدالت کام کر سکتی ہے. سو مینی تھنگس. وہی بات سیٹھی صاحب کی ہوا میں ہے, دیکھیں گرد کب بیٹھتی ہے, پھر پتہ چلے گا منظر کیا ہے. واپس آتے ہیں. مگر گورنمنٹ کے انٹینشنز جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ آپ نے بتا دیے کہ مسئلہ کہاں سے ہے, پھر اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بہت انٹرسٹنگ ہے یہ کہ الزام آ رہا ہے ایک ڈپلومیٹ پہ کہ وہ لابنگ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے, اور وہ ہیں برطانوی ہائی کمشنر. انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی, اور کچھ ہی دن پہلے نواز شریف صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد اظہر جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے برطانوی ہائی کمشنر کو تبدیل کیے جانے کا امکان ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لابنگ کرنے کے الزامات کا سامنا کر رہی ہیں. تو برطانوی وزارت خارجہ نے ان کے حوالے سے پاکستان میں سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کا نوٹس لے لیا ہے اور اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے سے تفصیلی رپورٹ مانگی ہے. اس پر آپ کے ایک ناظر ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, وجاہت چودھری صاحب, انہوں نے ایک کوشچن بھی بھیجا ہے, شامل کر لیتے ہیں. جی. چند دن پہلے جو یو کے کی ہائی کمشنر ہے جین میریٹ, ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مری میں. تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پہ یہ اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے متعلق اور ان کے کیسز کے متعلق ان سے بات کی ہے. کیا یہ خبر درست ہے کہ یو کے ایمبیسی خان صاحب کی رہائی کے لیے متحرک ہوئی ہے اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں؟
اچھا یار ایسے ہے کہ اس وقت ایک جین میریٹ کے خلاف جی آپ سمجھیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع ہو رہی ہے اور اس کی جو بریفنگز مل رہی ہیں جی جی وہ ظاہر ہے اداروں سے مل رہی ہیں. اچھا. کیونکہ جس قسم کے ڈیٹیلز دیے جا رہے ہیں وہ عام طور پہ اویلیبل نہیں ہوتے ویکیپیڈیا پہ، مگر وہ کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. جی اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ناراض ہے ہائی کمشنر صاحب سے، میرا خیال ہے گورنمنٹ بھی ناراض ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ناراض ہیں ان سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جین میریٹ نے ایک جوڈیشل ایک کانفرنس تھی HRCP نے کروائی تھی، اس کے اندر انہوں نے کافی سخت قسم کے باتیں کی تھی کہ الیکشن رگ ہوئے، یہ ہوا وہ، جس کے اوپر فارن آفس نے بھی آبجیکشن کی تھی، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے خط لکھا تھا ان کو، آپ کو یاد ہوگا، جواب دیا تھا کہ آپ نے یہ الزام لگائے ہیں جوڈیشری کے اوپر، دس از ناٹ کریکٹ اینڈ سو آن. جی اب جو باتیں باہر آ رہی ہیں ان کے بارے میں اس ٹویٹ سے قبل وہ یہی آ رہی ہیں کہ جی یہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ MI5 کی وہاں سے ہے یہ. اب بات یہ ہے کہ ہے یا نہیں ہے، ایک بات تو کلیئر ہے کہ بہت سے ہائی کمشنرز لگائے جاتے ہیں جن کا تعلق انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے رہا ہے. اچھا، ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، اور اسپیشلی جب فوجی ایمبیسڈرز لگائے جاتے ہیں تو دے رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دی اسٹیبلشمنٹ ان وچ ایور اسٹیشن دے آر. اچھا، اسی طریقے کے ساتھ اگر کوئی MI کا کوئی بندہ ہے یا برٹش انٹیلیجنس کا یا CIA، تو وہ بھی لگا دیے جاتے ہیں ایز ایمبیسڈرز، یا وہ ہوتے وہ پروفیشنلز ہیں بٹ دے رپورٹ ٹو اور دے ورک آلسو فار دی انٹیلیجنس ایجنسیز. اب بات یہ ہے کہ ان پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی ٹربل سپاٹس تھے، عراق، سیریا، یمن، کینیا، افغانستان، جہاں جہاں بھی اس قسم کے پرابلمس تھے فار دا برٹش فارن آفس اینڈ امریکنس، تو ان کو وہاں بھیجا گیا ان سینئر پوزیشنز. تو الزام یہ اب یہ ویلاگرز لگا رہے ہیں جن کو بریفنگ کہیں نہ کہیں سے تو ہوئی ہے کہ جی یہ شی از بیسکلی، الزام یہ ہے کہ شی از این MI5 ایجنٹ. اور پھر اگلا الزام یہ ہے، دیٹس دی ایکوزیشن، اگلا الزام یہ ہے کہ یہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہی ہیں. اچھا، اگر یہ دونوں الزام غلط ہیں تو پھر ہائی کمشنر کو بہت سے ایکسپلینیشنز دینے پڑیں گے، کیونکہ جس قسم کی وہ باتیں پبلک میں کرتی ہیں وہ آج تک کسی ایمبیسڈر نے اس طریقے سے کبھی بات نہیں کی. پبلک میں کرتی ہیں کیا باتیں کرتی ہیں؟ یہ جو اس دن کانفرنس کے اندر انہوں نے باتیں کی، جو تنقید کا نشانہ بنایا فیصلے، اور پھر بھی وہ اپنے پرائیویٹ کانورسیشنز میں بھی ان کا جو موقف ہے وہ سمجھ آ جاتی بات کی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس میں مفاد ان کا کیا ہو سکتا ہے کسی؟ وہی یہی ایشو ہے نا. اب یہ ہے کہ جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، کیونکہ میں ایسے ہی کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اندر دی گل کی یہ تو کی نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل ان دیز میٹرز. آپ سمجھ جائیں وہ یہی ہے کہ بہت ہمدردی ان کے اوپر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ بھی لابنگ کر رہے ہیں، برٹش فارن آفس کر رہا ہے یا MI5 کر رہی ہے یا کوئی کر رہا ہے یا یہ کر رہی ہیں. تو یہ الزام ہے، کوئی ایویڈنس ابھی نہیں کسی نے پریزنٹ کی، مگر کیونکہ یہ الزام لگ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں ان کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتی ہیں، وہ یہ بھی کہتی ہیں، ایسے سوال بھی کرتی ہیں اینڈ سو آن، تو ان کی ہمدردیاں کہاں ہیں وہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے یہ جو اب کیمپین چلی ہے ان کے خلاف، میرا خیال ہے یہ اسی لیے ہے کہ شاید کوئی فارن آفس جو ہے پروٹیسٹ کرنے والا ہے، تو اس کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی ہے. اچھا، پہلی بات. دوسری بات آپ نے پوچھا کہ وہ نواز شریف صاحب کو بھی ملی ہے، وہ PTI کو تو خاص ہمیشہ ملتی رہتی ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی ملی ہے. میں نہیں سمجھتا نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی میجر ایشو، وہ کیونکہ اس قسم کی بات سوائے یہ کہ ہم کنسرنڈ ہیں کہ ایسے نہ ہو، دس از ورینگ ڈیموکریسی، وہی جو باتیں کرتی ہیں وہ باتیں ضرور کہی ہوگی، میاں صاحب نے سن لی ہوگی، میاں صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا ہوگا، سن لی ہوگی. پھر میرا خیال ہے کہ اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ میاں صاحب لندن جانے کا پلان بنا رہے ہیں اور ابھی
پتہ لگا کہ ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں جی ڈار صاحب, اور یہ بھی پتہ چلا کہ میں بھی جا رہا ہوں تو پتہ چلا نیا لندن پلان کہ نیا لندن پلان بن رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں بھی کچھ کلیئرنسز چاہیے ہوں گی کچھ لوگوں کو کہ بھئی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نا وہ ایک پرابلم بن گیا تھا میاں صاحب کے لیے جب کہ چیلنج ہو گیا تھا ان کا ویزا اسٹیٹس اینڈ ادر اسٹیٹس کہ یہ مس یوز کر رہے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہو سکتا ہے ایسے ایشوز بھی ہوں, آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ بات تو چل پڑی ہے نا کہ میاں صاحب پلاننگ کر رہے ہیں جانے کی. اچھا, یہ عمران خان صاحب نے چلائی اقدام؟ ہاں, مگر اس میں کچھ یہ ایوے نہیں چلاتے ایسی باتیں, اگر ہو میرے خیال سوچ بچار ہو رہی ہوگی. اب وہ کیوں جا رہے ہیں وہ تو مجھے کلیئر ہے, اگر جا رہے ہیں تو وہ تو ان کا تو میڈیکل کا بڑا ضروری ہوتا ہے اور ان کے وہاں ڈاکٹرز ہیں, وہ یہاں آ کے نہیں, دے ہیو ٹو گو تھرو دا فل ٹیسٹ. تو ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے جائیں, مہینے 2 کے لیے, پھر واپس آ جائیں. مگر میرا خیال ہے یہ پلان بن رہا ہے جانے کا. ابھی فیصلہ نہیں ہوا مگر پلان بن رہا ہے, یہ اتنی خبر میرے پاس ہے. اچھا چلے, آپ کی چڑیا نے یہ کنفرم کر دیا کہ وہ لندن جا رہے ہیں, کہ شاید جائے. اچھا, پلان بن رہا ہے, کہیں ہے. ہاں, اب وہ ہوگا نہیں ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں جین میریٹ جو نواز شریف صاحب کو ملی ہے, سوائے اپنا ایک موقف برٹش گورنمنٹ کا تحفظات, وہ کہ جی یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ڈنگڑا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے بیلنس کرنے کے لیے ملی ہوں. کس کو بیلنس کرنے کے لیے؟ یعنی ایک طرف وہ ملاقاتیں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے بھی کر رہی ہیں, تو دوسری طرف ان کو بھی ظاہر ہے ایکوالٹی کی بیس پہ. ہاں ویسے دیکھیے, اٹس آلویز گڈ فار ڈپلومیٹس ٹو میٹ سینئر لیڈرز. جی, تو وہ تو زرداری صاحب کو بھی ملی ہیں, چیف کو بھی ملتی ہے جی, اور ادھر نواز شریف کو بھی ملی ہے, شہباز کو بھی ملتی ہیں. تو بڑی مطلب ہے کہ شی از آل اوور دا پلیس, ویری ایکٹیو. ہاں, کوئی اور انویسٹر اتنا ایکٹیو نہیں ہے. عام طور پہ امریکن انویسٹر بڑے ایکٹیو ہوتے تھے, آج کل یہ خاتون بڑی ایکٹیو ہے. لیکن برطانوی سفارت خانہ کیا بے خبر ہوگا ان کی سرگرمیوں سے؟ اس نے رپورٹ مانگی ہے. بالکل نہیں بے خبر, سارا کچھ ان کو پتا ہے, یہ سارا ڈرامہ ہے. کیونکہ انہیں بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں شاید پروٹیسٹ آ رہی ہے. اگر ان کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دے دی ہے کہ جی بنا رہے ہیں کیس اگینسٹ, تو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم تو خود چیک کرنے لگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے اگر وہ یہ کیس بنا کے بھیج دیتے یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی. ودرا یور ہائی کمشنر, یا یہ کریں آپ انٹرفیئر کر رہی ہے ہمارے, تو بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی. یہ چھوٹا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں. یہ بھارت والا معاملہ نہیں ہے. ہاں, یہ یو کے ہے. یو کے کے ساتھ تو آپ پنگے نہیں لے سکتے. آپ کی ساری رولنگ ایلیٹ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ یو کے میں, ان کے ویزے, ان کے سارا کچھ وہیں ہے. آپ پنگے ان سے نہیں لے سکتے. آپ زیادہ پنگے امریکنوں کے ساتھ لے سکتے ہیں, برطانیہ کے ساتھ آپ پنگے نہیں لے سکتے. آپ کا پرانا تعلق, کلونیل تعلق بڑا تکڑا ہے آپ کی رولنگ کلاس کا, مدر ڈیموکریسی, تو اس کا احترام کرنا ضروری ہے. پاکستانی بھی جتنے وہاں ہیں وہ بھی سب سے زیادہ یو کے میں ہیں, اور وہاں اسائلم سیکرز بھی سب سے زیادہ وہیں ہیں. تو یو کے کے ساتھ تو آپ کو اچھے تعلقات رکھنے, اور ایسے بلاگرز بھی وہاں پر ہیں جو سب سے زیادہ بولتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, اور آج کل وہاں پی ٹی آئی کے حق میں بھی بڑے لوگ کھڑے ہیں, بہت لوگ موجود, اس لیے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں, کنزرویٹو پارٹی میں بھی بڑی سپورٹ ہے عمران خان کی, اسپیشلی فرام عمران خان's brother in law, اور وہ تو اوپن کرتے ہیں. اور تو یہ ساری چیزیں لیبر پارٹی کا تو نہیں ہے نا ایسا کوئی جھکاؤ؟ نہیں, لیبر پارٹی کا نہیں ہے ایسے, بٹ وہاں تو ناراضگی ہے. انفیکٹ میئر آف لنڈن بڑے ناراض تھے, عمران خان نے گولڈ سمتھ کو سپورٹ کیا میرے خلاف, زیک گولڈ سمتھ ان کو سپورٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے معاملہ, یہ ہے, یہ جین میریٹ کے اوپر اب سوال کھڑا ہو گیا. اب میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا کہ یہ اب تھوڑی بہت پیچھے ہٹیں گی. ان کے دھمکی ان کے اوپر یہ ہے کہ ہم رپورٹ کر دیں گے, اور اگر ادھر سے دھمکی یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا تو پھر ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. چلیں, تو پھر اس لیے ہونا نہیں ہے, مگر یہ پہنچ گئی ہے وہاں بات, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ کیا جا رہا ہے. جس طرح کی رپورٹس بن رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. یہاں برطانوی ایمبیسڈرز کبھی اتنا اگریسو رول نہیں انہوں نے پلے کیا. پرائیویٹلی وہ باتیں ضرور کرتے تھے, مگر پبلکلی جس قسم کی یہ اوپن رول جس طرح ایکٹیو ہے, اس طرح سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. نہ امریکن, ایون امریکن ایمبیسڈرز ایسے نہیں کرتے اوپنلی. تو یہ ہے چیزیں جو آپ نے اس معاملے کے حوالے سے جانا ہے. اسے کافی حساس معاملہ قرار دیا جا رہا ہے, جیسے کہ ایکسپلین کیا گیا. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد کہا جاتا ہے بگننگ آف این اینڈ گیم. اب ایک اینڈ گیم کو لے کر رضی الدین صاحب نیدرلینڈ سے سیٹھی صاحب سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟
اینڈ گیم پہ اگر ایک روشنی ڈال دیں کہ اگر فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ ہر طرح سے سکسیسفل ہو جاتی ہے, قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے, پوری طرح سے قبضہ کر لیتی ہے, اس کے باوجود اگر کوئی اکنامک ریوائول نہیں ہوتا, نہ ہی فری فیئر الیکشن ہوتا ہے, تو جس طرح کی فرسٹریشن یوتھ میں ہے, تو وہ وداؤٹ فری فیئر الیکشن یا وداؤٹ این اکنامک ریوائول چیزیں اسٹیبل ہوں گی؟ بھائی صاحب تسی یو آر آسکنگ می ٹو گیو یو دی اینڈ گیم. ایسے کریں, میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجتا ہوں, اس میں $1 ملین آپ ڈپازٹ کر دیں تاکہ میں آپ کو اینڈ گیم بتا سکوں. بیکاز اگر میرے پاس اگر اینڈ گیم کا فارمولہ ہے تو اٹس ورتھ ایٹ لیسٹ $1 ملین. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اینڈ گیم ریویل کر دوں تو آئی مے ناٹ بی اراؤنڈ ٹو کلیکٹ $1 ملین, میں پہلے ہی نہ ڈسپیئر ہو جاؤں اس سے پہلے. تو اس لیے میں معذرت پہلے سے کہ آئی کانٹ ٹیل یو واٹ دی اینڈ گیم از, ایون دو آئی may have a sense کہ اینڈ گیم ہے کیا. چلیے اب ہم تھیوریٹکلی بات کرتے ہیں کہ کیا اینڈ گیم کیا ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ کیا ہے, کیا ہو سکتی ہے. دیکھیے لاجکلی بات کرتے ہیں تاکہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کیونکہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن تھی, کیونکہ انفارمیشن والی بات خطرناک ہو جاتی ہے, پھر آپ کو وہ پروو کرنا پڑتا ہے. تو لیٹس اسپیکولیٹ. اب وہ یہ ہے کہ اینڈ گیم کیا ہے. اینڈ گیم ایک تو یہ ہے کہ اس میں 3-4 پہلو ہیں اینڈ گیم کے. ایک تو یہ ہے کہ اکانومی کی ریوائول پوری ہونی چاہیے اور بینکرپسی ختم ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر یا گورنمنٹ لانگیوٹی کے بغیر وہ نہیں آ سکتی. جس قسم کی بھی گورنمنٹ ہو, قانون پاس ہو, امپلیمنٹ ہو, اور گورنمنٹ جو ہے اس کو نکالا نہ جائے, رکھا جائے تاکہ اپنے آبجیکٹیوز پورے ہو جائیں. تیسری ریکوائرمنٹ اینڈ گیم کی یہ ہے کہ فوج کے اندر کوئی بدعنوی نہ ہو اور وہاں بالکل اسٹیبلٹی ہو, اور کیونکہ وہ ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں یہ جو اسپیکولیشن ہوتی ہے آرمی چیف کے بارے میں, یہ ختم ہو جائے. آرمی چیف اپنی جو 1.5 سال یا سال رہ گیا ہے وہ آرام سے فل کمانڈ کے اندر وہ کریں. اور اس کے بعد اگر گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے تو دے شوڈ بی نو ifs and buts about it, for the sake of national security, longevity, continuity and stability, وہ ہو جانی چاہیے. ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے پھر اور بات ہے, مگر اگر انہیں اعتراض نہیں ہے اور اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایز این انسٹیٹیوشن یہ سمجھتی ہے کہ ہی شوڈ کنٹینیو, تو پھر ہونا چاہیے. یہ تو ہو گئے مین پوائنٹس آف دی اینڈ گیم. مگر یہ سلائٹلی ون سائڈڈ ہے. دی ادر سائڈ از عمران خان اینڈ دا پولیٹیکل پارٹیز. اب آئیے پولیٹیکل پارٹیز تو بڑے خوش ہیں اس اینڈ گیم کے ساتھ جس کا میں نے ابھی بیان دیا, بیکاز وہ پاور میں ہیں اور وہ سیم پیج پہ بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو وہ تو چاہیں گے کہ یہ چلتا رہے جب معاملہ. مگر جہاں تک خان صاحب ہیں ان کا جو اینڈ گیم ہے وہ فرق ہے. خان صاحب کی اینڈ گیم از دی ایگزیکٹ اپوزٹ. دس از دا بیوٹی آف اٹ, دس کانفرنٹیشن. وہ کہتے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی نہ ہو, وہ کہتے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی تو یہ جم جان گے. وہ کہتے ہیں یہ آرمی چیف جائے, اگر یہ رہ گیا تو میرے لیے پرابلم بن جائیں گے بیکاز میری اس سے بنتی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو, الیکشن کا مطلب ہے افراتفری, الیکشن کا مطلب ہے پھر میں جوڑ توڑ, الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ شاید فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہو سکتی. ہوتی ہے تو خان صاحب آ جاتے ہیں, نہیں ہوتی تو پھر وہی سچویشن ہو جاتی ہے جو اب ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ان بٹوین ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے گی, IMF بھاگ جائے گی, فلانا نہیں آئے گا, روپیہ پھر گرنا شروع ہو جائے گا, ڈالر بڑھنا شروع ہو جائے گا, بینکرپسی پھر آ جائے گی. تو خان صاحب چاہتے ہیں الیکشن, خان صاحب چاہتے ہیں آرمی چیف گھر جائے, خان صاحب چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ گھر جائے. اور خان صاحب کی اینڈ گیم اس سے بھی آگے ہے. وہ کہتے ہیں میں پاور میں آؤں گا اور میں یہ سب جونیز کو جیل میں ڈال دوں گا, ان کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے, میں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی, سب کو اندر کر دینا ہے ان لوگوں کو جو اس وقت حکومت کا حصہ بنے ہوئے. تو وہ تو ایک ون پارٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, اور فوج جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اٹ شوڈ جسٹ بی لائک اے پولیس فورس. جیسے بیوروکریسی اینڈ فارن آفس سارے آرڈرز مانتا ہے, رائٹ اور رانگ پرائم منسٹر کے اور پارلیمنٹ کے, تو دیٹ از دا وے اٹ شوڈ بی ود دی آرمی ایز ویل. تو وچ از ناٹ آف کورس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. اب بات یہ ہے کہ دیر آر 2 اینڈ گیمز ہیئر. ایک اینڈ گیم آپ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر پرابلمس کیا آ رہے ہیں ان کے جو حمایتی ہیں. دوسری اینڈ گیم خان صاحب کی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, ان کو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور خان صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے پرابلمس اس کے اندر کیا ہے, کیوں نہیں. تو دونوں اینڈ گیم ساتھ ساتھ چل رہی ہیں.
اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی اینڈ گیم جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ حاوی ہو جاتی ہے تو خان صاحب کو اپنی اینڈ گیم چینج کرنی پڑے گی, بیکاز وہ فیل ہو چکی ہوگی. وہ کیا چینج کر سکتے ہیں؟ وہ یہی چینج کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی سٹیج آئے کہ وہ بیٹھ کے باقی سیاستدانوں کے ساتھ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر دستخط کرے, کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مل کے کچھ کرے جس کے ساتھ اگر خان صاحب کل کو الیکشن کے بعد پاور میں آتے ہیں تو وہ آئین کو نہ چینج کر سکے, نہ ہی لوگوں کو جیلوں میں ڈال سکے جس طریقے کے ساتھ وہ پہلے ڈالتے رہے, اور سب کو امیونٹی مل جائے تاکہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم آگے چلے, وہ ایک فاشسٹ حکومت نہ بنا سکے. تو یہ از دی اونلی اینڈ گیم دیٹ جوائنز دا ٹو اسٹرینڈس ٹوگیدر. ایک کے لیے راستہ کھلتا ہے, دوسرے کے لیے راستہ پیچھے ہٹتے ہیں اور راستہ کھول دیتے ہیں تاکہ سب انشور ہو جائیں اور اسٹیبلٹی بھی رہے اور آگے ایک ڈیموکریٹک روٹ بھی نظر آ جائے جس کے اندر فاشزم نہ ہو, ایک ماڈریٹ سینٹر آف لیفٹ اور یا سینٹر رائٹ گورنمنٹ ہو, اور جس کے اندر وہ گورنمنٹ اپنا کام کرے اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے. خان صاحب از ناٹ ریڈی فار دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسٹیج آئے گی where Khan Sahab may get ready for it when he finds that his strategy has failed completely. البتہ اگر اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ خان صاحب کی اسٹریٹجی کامیاب ہو جاتی ہے اور افراتفری پھیل جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ کرائسس ہو جاتی ہے تو دین آف کورس ایک نئی اینڈ گیم شروع ہو سکتی ہے. اور میں ادھر جانا نہیں چاہتا بیکاز وہ اینڈ گیم جو ہے اس کے جو وہ کہتے ہیں نا گھوڑے کے جو لگام ہوتے ہیں وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوں گے. اینڈ فرینکلی جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے 100% لگام اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں تو وہ رہ تو جاتے ہیں مارکیٹ مطلب ریپریشن کے ذریعے, مگر پھر آخر میں نتائج اچھے نہیں نکلتے. سو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دیٹ از این آپشن آف این اینڈ گیم دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر. اس سے پہلے اگر کوئی اینڈ گیم بنتی ہے وہ خان صاحب گیٹس اے وے ان, establishment and government get a way out, and Pakistani people, Awam, constitution, everything finds a way forward, including the political parties. That might be the best end game. ابھی اس کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا, مگر ہو سکتا ہے in time to come that may come about. چلیں, آپ نے سارے انالیسز میں اور سوال کے جواب میں پاکستان صاحب کو ایک اچھا مشورہ بھی دے ڈالا کہ اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جنہوں نے چونچ اور دم گم کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, عمران خان صاحب ٹائم پر وقت پر اس پر آ جائیں تو شاید اتنی اینڈ گیم کی تباہی کی طرف نہ جانا پڑے. بہرحال ہمارا اس ہفتے کا اینڈ گیم یہیں ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.